الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففتھ پیغام ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا میسیج، وہ آپ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم تو سورت کے پر چلے گئے تھے انشاءاللہ۔ الحمدللہ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورت پر تھے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام شکر جو ہے وہ اس ذات کا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو اب ہم اس میں اس سے پہلے اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ کا میری بہن مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا، شکر تمام تعریف اس میں آ گئی۔ للہ میں اگر آگے جائیں تو صرف اللہ کے لیے آ گئی، اس کے بعد آگے جائیں تو رب العالمین۔ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ رب کیا ہوتا ہے اور عالمین کیا ہیں، اس چیز کو سمجھیں گے یہ کیونکہ یہ پہلی آیت ہے۔ سبحان اللہ، تو تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی انسان کی کوئی تعریف نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے میری تعریف ہو رہی میں بڑی چیز ہوں اور بڑا خوش ہو کے بیٹھتا ہے، نہیں، اس کی تعریف بھی اللہ ہی کی دین ہے۔ اس کے پاس کوئی، اس سے صاف پتہ چلتا ہے حقیقی تعریف صرف اللہ کی۔ آپ کے پاس بہت اچھا ذہن ہے، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ جب چاہے اس کو واپس لے لے، جب چاہے دے دے، ہوا کس کا؟ اللہ کا۔ بہت جوانی ہے آج ہے، اس کے بعد آپ چاہیں تو ہمیشہ جوان رہیں، کیوں نہیں رہتے؟ چونکہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں، آپ کا جتنا عرصہ اس نے چاہا آپ کو جوان رکھا، جتنا عرصہ نہیں چاہا نہیں رکھا۔ صحت آپ اپنے پاس ہمیشہ نہیں رکھ سکتے، تو پتہ یہ چلا کہ تمام چیزیں میرے پاس ایکوائرڈ ہیں، میری نہیں ہیں، تو یہ اسی کی ہیں جس کی اس کو یہ سوٹ کرتی ہے تعریف پھر، کیونکہ جو اصل مالک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا حقیقی تعریف للہ ہی۔ جب بھی پڑھیں الحمد للہ، اپنے آپ کو مائنس کر دیں کہ یہ تمام تعریف جو میں پیچھے بیان کر رہی ہوں یہ اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن کے جو مصنف ہیں ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ہیں، تو انہوں نے اپنا تعارف میری بہن آپ کو قرآن دینے کے لیے یہ صورت آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ جان لو تعریف میری ہے ساری، تو شکر پھر کس کا ادا کرو گے؟ میرا ہی کرو گے نا۔ اس لیے حمد میں دونوں چیزیں اللہ نے بھر کے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میں دونوں چیزیں آ گئیں اور وہ صرف اللہ کے لیے آ گئیں، سمجھیں اس بات کو، کوئی پریشانی نہ لیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے۔ تو اپنا تعارف اللہ تعالیٰ اس میں کراتے ہیں، جب تک مصنف کی تعریف نہ ہو، آپ کسی کو جانتے ہی نہ ہو، آپ کا دل کرتا ہے اس کی بک پڑھنے کو، آپ کو جب کہتے ہیں اچھا فلاں کی بک ہے، ڈھونڈ کر لاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے ہیں فلاں آتھر کی بک آئی ہے، بڑا زبردست ہے، پھر تو انسان ضرور دیکھتا ہے۔ جب کوئی آتھر کوئی نہیں جانتا تو قرآن کو کیا جانے گا؟ تو اللہ نے اسی لیے جب یہ تحفہ ہمیں دیا کہ پہلے مجھے جان تو لو میں ہوں کون، جتنی تعریف دنیا پہ میری، ظاہر ہے پھر سارا شکر بھی میرا، اور آپ کا بھی شکر اور اللہ کا بھی شکر، یہ نہیں، صرف اللہ کا۔ اچھا جی، صرف اللہ کا کیوں؟ چونکہ وہ رب العالمین ہے۔ تو اچھا رب کیا ہوتا ہے؟ رب خالق بھی ہوتا ہے جو آپ کو پیدا کرتا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ مالک بھی ہے وہ آپ کا، بالکل مالک۔ مالک کون ہوتا ہے؟ کہ جو آپ کی حفاظت کرتا ہے چیزوں کی دن رات، یہ نہیں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے مالک اور پھر نہیں ہے، نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی وہی مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی سنبھالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ ماں بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کو 9 مہینے بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں کر رہا تھا، چونکہ یہ اصل میرا ہے، اب نکال کے تمہاری گود میں دے دیا، ہر دنیا کو بتاتی ہے میرا بیٹا میری بیٹی، کوئی بات نہیں، اصل چیز اللہ کی، چونکہ اللہ اندر ماں کچھ کر پا رہی تھی، کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کی چیز ہے کہ للہ یہ کیسے رب ہے؟ رب کہتے کس کو ہیں؟ ساری ماں اس کے پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، میرا ہی اب جو میں کہوں گی وہ آرڈر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ماں کو ریکویسٹ ہے، وہ اصل غلام اللہ کا ہے، اللہ نے آپ کو ایک امانتاً دیا، ٹھیک ہے؟ تو رب جو ہے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی کسٹڈی دی ہے، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا رائٹ بہت رکھ دیا ہے۔ اور جو اللہ کے پاس اپنا بہترین اللہ کی چیز ہے وہ جنت، وہ اللہ نے اسی کے اپنے جو ماں ہے اس کو بنایا اور اس کے پاؤں کے نیچے رکھ دیا کہ تم میرے یعنی کہ ڈیوٹی ادا کرو گی دنیا میں۔ کیسے؟ خلق بھی یعنی پیدا بھی تم کرو گی، تم سے ہی کروایا پیدا، پالو گے بھی تم سے کیا، تاکہ بچوں کو پتہ چلے امیجیٹ میری جو مخلوق خالق ہے کون ہے۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے ماں کو دیکھتا ہے، خالق۔
پلاتی ہے، کھلاتی ہے، پرورش کرتی ہے ماں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں کے اندر میں نے اپنی روح پھونک دی ہے، ونفختی میں روحی، میں نے اپنے روح سے اس کے اندر پھونک دی۔ وہ راتوں کو جاگتی ہے، رب بھی رات کو نہیں سوتا، 24 آورز آپ کی نگرانی کر رہا ہے۔ وہ اتنے تو نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا قائم مقام ضرور بنایا ہے۔ تو یاد رکھیں، تو اس لیے پہلے شکر اللہ کا، دوسرا شکر ماں کا، اور کوئی رشتہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کا آپ شکر ادا کر سکیں۔ تعریف بھی پھر ظاہر ہے پہلے اللہ کی پھر ماں کی، سکھا دیا، ترتیب بتا دی گئی۔ ہم کیا کہتے ہیں، آپ کو کیا پتا ماں، آپ کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں، آپ تو آؤٹ ڈیٹڈ ماں ہیں۔ یہ نہیں بنتا کہنا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ بچے اپنے لیے جنت نہیں کما رہے، پھر یہ لکھا جا رہا ہے۔ ماں بیچاری 2 منٹ خاموش ہوگی، پریشان ہوگی، یہ کیا کہہ دیا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر ایسی ہو جائے گی، لیکن وہاں لکھ دیا گیا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قبل والدینی احسانہ، احسان کریں۔ تو یہاں ہمارا صرف بتانے کا مطلب یہ تھا کہ اصل ذات تو رب ہے، دنیا میں قائم مقام ماں ہے، کوالٹیز ساری وہی ہیں، اصل شکر للہ کا ہے۔ ماں بھی یہ سمجھے کہ یہ امانت ہے، اس کو اسی حکم پہ چلاؤں گی جو اللہ نے کہا ہے، للہ، بس اس کو للہ کا ہی بتاؤں گی کہ اس کی تعریف کرنا، اس کی پہچان کراؤں گی۔ اللہ نے یہ صورت اپنی پہچان کے لیے اتاری ہے، اپنی مخلوق کو جو نور عطا کیا، قرآن الگ سے کر کے، اس کو الگ سے کر کے، جو تاکہ میری پہچان کر لے میری امت جو ہے، میری مخلوق جو ہے۔ تو میری بہن، رب کا آپ کو پتہ چل گیا کہ رب ہوتا کون ہے۔ 1 منٹ بھی تنہا نہیں چھوڑتا وہ، کبھی بھی نہ سوچیں کہ چلو میں یہاں گناہ کر لیتی ہوں، نہیں، چلو میں ابھی یہ کر لیتی ہوں پھر میں ٹھیک ہو جاؤں گی، نہیں۔ رب تو وہ ہے جو آپ کو 24/7 دیکھ رہا ہے، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو ہر چیز آپ کو دے رہا ہے۔ 1 منٹ بھی وہ آپ سے سانس واپس نہیں لیتا کہ چلو گناہ کر رہی ہوں، یہ سانس پہلے مجھے دے دو، جب واپس پلٹو گی میں پلٹا دوں گا، نہیں۔ وہ اپنی نعمتیں آپ کے اوپر مسلسل جاری رکھتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو مسلسل دیکھ رہا ہے۔ ایک دن آئے گا پھر پوچھے گا بھی نہیں۔ تو اس لیے آپ نے مکمل اللہ کا ہونا ہے، رب العالمین۔ اب عالمین کیا؟ عالمین، یہ زمین بھی عالم ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، مخلوق ساری عالم ہے، آسمان عالم ہے، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں آسمان، 7 آسمان، 7 زمینیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سب کا واحد رب ہوں، اور کوئی رب نہیں ہے۔ ان سب کو ایک ہی وقت میں کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ ہم تو ایک گھر میں 4 بندوں کو نہیں فار ایگزامپل ڈیل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کی رب کی شان، کہ وہ کہتا ہے عالمین کو، عالمین کا رب ہوں۔ اب رب میں پہلے ہی بتا دیا کیا ہے، سب کو پیدا کیا، سب کو کھلائے گا، سب کی حفاظت کرے گا، ہے نا، سب کے لیے سب کچھ کرے گا، وہ ہے رب۔ اور عالمین کا رب، عالم کی جمع بتا دی گئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی ایک عالم، یہ بھی ایک عالم ہے، کہ جو ہے قبر کی زندگی وہ بھی ایک عالم، اور جو آخرت کا میدان لگے گا وہ بھی ایک عالم۔ تو یہ ان تینوں کا عالم ہے رب، ٹھیک ہے میری بہن۔ تو ایک تو عالمین، آپ کو بتائے زمین، آسمان، چاند، سارے سب اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے عالم ہے، ہم نہیں جان سکتے ان کی ڈیٹیل۔ علماء نے یہ بھی فرمایا جس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے، کہ یہ زمینی میری زندگی، برزخ کی زندگی، اور قیامت آخرت کا میدان، یہ بھی ایک عالم ہے۔ تو ان سارے عالمین کا وہ رب ہے۔ یہ ہے پہلی آیت، الحمد للہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں ایسا رب ہوں، اور کس کا؟ صرف تمہارا رب ہوں، صرف زمین کا رب ہوں، صرف آسمان کا نہیں، ساری عالمین کر کے بتا دیا۔ اب بتاؤ تم میری تعریف کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو پتا تھا یہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ال لگا دیا، ورنہ تو الحمدللہ کافی تھا، الحمد للہ رب العالمین، اللہ تیری تعریف ہے۔ اللہ نے کہا نہیں کر سکتے آپ، اس لیے ال لگا دیا کہ تمام تعریفیں جو تم سن سکتے ہو، نہیں سن سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ساری اللہ کے لیے۔ آپ نے یہ کہا، آپ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ آپ الحمدللہ نہیں کہتے، میں اور آپ سب کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے تیری کتنی تعریفیں ہیں، تیرے کتنے عالم ہیں، کیسے وہ مخلوق وہاں تیری مدد کر رہی ہے، مطلب تیری تعریف کری، تو بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتی۔ میں نے ایک آیت میں یہ بتا دیا کہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ صرف تیرا ہی ہے۔ تو یہ آپ جب ایک آیت پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے اللہ کو یہ تمام تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر اب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں شکر ہے، کیا شکر میں تعریف اللہ کی پوری ہوتی ہے؟ نہیں. جیسے آپ فار ایگزامپل جیسے آپ کہتے ہیں ایک فلاور ہے، روز فلاور ہے، آپ اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آپ کو فائدہ تو کوئی نہیں دے رہا، بس آپ کو اچھا لگے آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے. خاص تعریف جب انسان اللہ کی کرتا ہے، وہ کب کرتا ہے؟ جب اللہ اس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے، صبح اٹھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا. وہ جب تعریف کرتا ہے نا، اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ میری ذات کے اوپر تعریف تھی. اگر اللہ مجھے نہ اٹھاتا تو پھر میں کیا کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی انسان کی زندگی کے اپنے اوپر بڑے اثرات ہیں. وہ جب تک الحمدللہ نہیں کہتا، وہ اس کی وہ پراپرٹی بڑھے گی نہیں. تو اس کا بڑا کھانا کھایا، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا جتنا مرضی خوبصورت سامنے پڑا ہوا ہے، آپ کو کیا مطلب؟ آپ تعریف خالی نہیں کر سکتے. جب آپ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ آپ کی بھوک کو مٹا دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے کھلا بھی دیا، اور پیاس لگی تھی وسقانا، پلا بھی دیا، اور تیرا لاکھ شکر ہے وجعلنا من المسلمین، اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کر دیا. تو یہ جب آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ ساری دعائیں کتنی ضروری ہیں. یہ اللہ کی تعریف کے لیے ضروری ہیں کہ جس نے آپ کو کھلایا. وہ لوگ بھی ہیں جو منہ نوالا ہلا نہیں سکتے، منہ میں ڈال نہیں سکتے، ڈال لیں تو چبا نہیں سکتے، چبا لیں تو اندر اتار نہیں سکتے، اتار لیں تو اندر ہضم نہیں کر سکتے. سوچیں تو صحیح کتنا شکر ہے اس کا کہ میں بڑے آرام سے آدھے نوالا 10 چیزیں رکھتی ہوں اور آرام سے بیٹھ کے کھا لیتی ہوں. کبھی سوچا ہی نہیں کہ ایک میری ذات پر اللہ کا کتنا احسان ہے. پانی نہیں پی سکتے وسقانا. اگر یہ چیزیں آپ کے میرے بس میں ہوتی تو اللہ یہ دعائیں نہ سکھاتے آپ کو کہ اگر کھانا کھا لیا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا، اے اللہ تو نے ہی کھلایا، وسقانا تو نے ہی پلایا، اور مجھے مسلمان پیدا کیا. تو یہ میری بہن سب تعریفیں جب آپ کرتے ہیں آپ کی ذات کو فائدہ پہنچتا ہے اس کا. یہ رکھیں، یہ نہ سوچیں نماز میں بھی فائدہ، قرآن میں بھی فائدہ، کھانا کھایا پیا اٹھے سوئے جاگے آپ نے اللہ کی تعریف کی، آپ کا فائدہ ہوا، کسی کا نہیں ہوا. تو اس لیے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. سبحان اللہ رب العالمین. میں نے آپ کو پہلے ساتھ ہی بتا دیا ہے کہ سارے عالم اور اسی کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد الرحمن الرحیم. اللہ ہو رب، اور پھر یہاں آج لفظ کا ہار کا تو ہو نہیں سکتا. باپ کو کتنا مرضی غصہ آئے، ماں کو آیا وہ کہتے آج تو میں تمہارا بندوبست کراؤں گی. جب آپ آ جاتے ہیں پھر دیکھ رہی ہوتی ہے کیا کروں، کچھ نہیں کہتی. یہ ہے رحم جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے. میں نے آپ کو بتایا قائم مقام وہ ہے، اس لیے میں اس کو ساتھ لے کے چلوں گی. اصل الرحمن اور رحیم وہ ہے. یہاں وہ خوبی آئی ہے اس صورت میں، تعارف کرایا. اللہ نے کہا مجھے یہ نہ سمجھو کہ مجھے بڑا شوق ہے تمہیں جہنم میں ڈالنے کا، نہیں، میں تمہیں اپنا تعارف کرا رہا ہوں، پھر تمہیں آگے قرآن دوں گا. یہ میرا تعارف کا حصہ ہے کہ میں رب العالمین بھی ہوں، میں رب بھی ہوں. اس کے بعد میرے اندر خوبی کیا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. تو رحمان اور رحیم کا آپ کو یہاں بتانا اور مجھے بتانا میری بہن، یہ رحمت کے مادے سے نکلے دونوں. یہ اللہ کی دونوں خوبیاں رحمت کے مادے سے نکلی ہیں. ان کے اندر یہ نہیں ہے رحمان اور رحیم، یعنی واو اس کے اندر نہیں ہے. واو کو حروف عطف کہتے ہیں، مطلب میں یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں. کنیکٹنگ ورڈ جس کو آپ واو اینڈ، جس کو آپ اینڈ کہتے ہیں، اس کو عربی میں حروف عطف بھی کہتے ہیں. یعنی واو بیچ میں آ جاتی ہے، نہیں آئی. یہ رحمان الرحمن الرحیم، نون کو ڈائریکٹ ملا دیا گیا نام کے ساتھ. الرحمن، اتنا بڑا رحمان، جیسے اوپر ال لگا ہے الحمدللہ، یہاں بھی الرحمن لگا ہے. سبحان اللہ، قربان ہو جائیں. کتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، وہ رحمان ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے. ہم تو 1/100 سیکنڈ میں ہائپر ہو جاتے ہیں. یہ کیا، میں نے صبح سے یہ کیا، تم نے یہ کیا. وہ چونکہ الرحمان ہے، وہ کہتا ہے اس لیے تو میں رب ہوں، اس لیے تو سارے عالمین کو چلا رہا ہوں. تو الرحمن اور رحیم کا ہمیں پتہ چل گیا. کیسے سمجھ آئے گی؟ الرحمن پتہ کیسے ہے؟ ساری دنیا، پوری کائنات، پورے عالمین پر رب الرحمن. اور وہ ہے کیسے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہے. ہوتا کیسے ہے؟ جیسے سمندر ہے، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، شور ہے اس کا، بہت شور ہے، بہت اگریسو ہے، بہت اس کی اسٹرینگتھ فیل ہوتی ہے. وہ ایسے رحمان ہے. اور رحیم
جیسے آپ دریا کے پاس جاتے ہیں، سکون سے بہ رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس کی لیئر پوری سکون سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سمندر کا کیسے ہوتا ہے؟ آئی لہر، یوں آئی یوں گئی واپس، پھر آئی پھر گئی، ایسا فیل ہوتا ہے نا جب آپ سمندر کے پاس جاتے، دریا کے قریب جاتے ہیں، بڑا سا دریا ہوتا ہے لیکن وہ سموتھلی بہ رہا ہوتا ہے، وہ سکون ہوتا ہے، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم دونوں رحمت کے مادے سے نکلے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ رحیم ہو کر اور رحمان ہو کر بڑے بہت اس بات کو مطلب اس کی بہت اہمیت ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ جب آپ عرش پر گئے تو عرش پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اللہ کے غصے پہ غالب ہے۔ تو جب آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکارتے ہیں تو جتنا بھی اللہ کا غصہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ رحمت، یہ ورڈ جو ہیں اللہ کا نام مبارک، وہ اس کے غصے پہ غالب ہیں۔ اب میں نے کوئی غلطی کی، وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے پسند نہیں آئی کوئی بھی بات، اب مجھے واپس کیسے اپنے آپ کو کرانا ہے؟ تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری اسی رحمت کو پکار رہے ہیں واپس کہ اللہ مجھ سے اس چیز کو نہ لے لینا۔ تو رحمان کیا ہوا کہ وہ ایک وقت میں ساری دنیا پر ہوگا، چاہے وہ کون ہے، یہودی ہیں، نصرانی، آپ نے دیکھا ان کو چیزیں مل رہی ہیں، سب رزق مل رہا ہے، ہم دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں ہم سے زیادہ مل رہا ہے، بھئی وہ رحمان ہے، یہ اس کی کائنات ہے، وہ سلیم الفطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، سلیم العقل بھی لے کر آئے ہیں، یہ ان کا ماحول اور ان کا ہے، اور جو ہوگا وہ جواب دیں گے۔ تو اس لیے اللہ ناانصاف نہیں ہے، اللہ نے پورا یہاں کرنا ہے۔ اگر وہ ہارڈ ورک کرے تو اللہ کی رحمت ان پر، وہ بیمار ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ان کو بھی سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بھی ہوگا، لیکن رحیم صرف اور صرف مومنوں پہ ہوگا اللہ، اور وہ صرف جنت میں ہوگا۔ یہ فرق ہے صرف، رحمان یہاں وہ سب پر ہے، رحیمی صرف اور صرف کس کو ملے گی؟ صرف مومنین کو اور جنتیوں کو۔ اور رحمان کیسے ہوتا ہے؟ وقفے سے ہوتا ہے، کبھی آپ کو بہت خوشی ملتی ہے، کبھی غم آ جاتا ہے، کیونکہ آپ پر پکڑ آ گئی، اس میں آزمائش آ گئی، کچھ بھی آ گیا، تو وہ رحمت تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئی، حالانکہ ہٹتی نہیں ہے، اللہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے پکارتا ہے، پکارو مجھے تو میں اس چیز کو دوبارہ مضبوط اور طریقے سے، لیکن رحیمی میں پکارنا نہیں پڑے گا جنتیوں کو، ہر وقت رہے گی، کانسٹنٹ رہے گی اللہ کی رحمت، وہاں کوئی فکر نہیں ہوگا۔ اس لیے رحمی، اب یہاں پہ غم کیوں لگتا ہے؟ اس لیے غم لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں ہو تو وہ مطلب رحمان کا جو تھوڑا سا ڈیوریشن ہے وہ کبھی کم کبھی زیادہ رہے گا، لیکن جنت میں نہیں رہے گا، اس لیے وہاں کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی حزن دور کرنے کے لیے اس کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ساتھ ساتھ عمل کی بات سیکھتے جائیں گے کہ ہم نے اس چیز کو، اس کی تسبیح کو ایک تسبیح روزانہ ضرور کریں۔ دیکھیں زندگی بدلتی ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنوری میں جب اس درس کے ملائے ایڈمن کو اور سب لوگوں کو، تو ضرور بتائیں کہ میں یہ تسبیح کو اپنی زندگی میں شامل کیا اور میری زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ شرط یہی ہے کہ اس کو رحمان سمجھیں بھی، اس کو ذہن میں رکھ کے تسبیح کریں، ٹی وی کے آگے بیٹھ کے یوں نہیں، ایسا نہیں، پھر نہیں تو، لیکن آپ نے اس کی تو پوری چیزوں کو سمجھ کے جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہر چیز کی ادا کریں گے۔ تو سمجھ آ گئی کہ تمام چیزیں جو ہیں رحمان اور رحیمی سے ملیں گی۔ اگلی آیت، تھرڈ آیت ہے مالک یوم الدین۔ اب مالک یوم الدین کیا ہے؟ کہ اللہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، دنیا بھی اس کا بھی وہی مالک ہے، ہم تو کہتے ہیں یوم الدین اسی چیز کا مالک ہے، یہاں جو مرضی کرو، کیونکہ وہ وہاں جا کر پیش ہوگا نا جب، تو شاید وہ صرف ہم نے اس صورت اس مطلب یہ لے لیا کہ وہ یوم الدین کا ہی مالک ہے نا۔ یوم الدین کیا ہے؟ بدلے کا دن، جس سے آپ اردو میں کہتے ہیں جو بو گے کاٹ لو گے، جیسا کرو گے بھر لو گے، یہ اردو کی بات ہے۔ تو مالک کی یوم الدین کا مطلب بھی وہی ہے کہ وہ آپ کو وہاں بدلہ ملے گا۔ اب یہاں کسی نے دل دکھایا، خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں، کیوں؟ صبر جمیل، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، تو دنیا میں بھی اللہ عطا کر دیں گے اور آخرت میں، کیونکہ بدلے کا دن آنے والا ہے۔ اگر ایمان ہے اس آیت پہ تو پھر غصہ، گلہ یا ریئیکشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں، چھوڑ دیں سب اللہ پہ۔ یہ نہیں کہ کر کچھ نہیں سکتے تب چھوڑ دیں، سب کچھ کر سکنے کے باوجود چھوڑ دیں اللہ پہ کہ مالک کے یوم دین، ایک یوم دین آنے والا ہے جو کہ ہوگا ہی بدلے کا دن، سب چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی، چھوٹی چھوٹی چیز جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا، کہہ کے دکھائیں، اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کسی کو اسٹیمیشن تو نہیں آپ کر سکتے، لیکن نظر تو آ ہی جاتا ہے سب کو کہ یہ کتنا نماز قرآن کی طرف ہے، کیوں نہیں اللہ کے احکام، اذان ہوئی کیوں نہیں سمجھ رہا، قرآن کے لیے پکارا جا رہا ہے کیوں نہیں سمجھ رہا،
تو یہ پتہ چل جائے گا. تو مالک یوم دین دنیا میں یاد رکھیں کہ دنیا میں بھی اختیار بادشاہوں کا ہے، گھروں میں بھی والدین کا اور پھر ہسبینڈ کا ہے. وہ گھر کے مالک ہوتے ہیں نا، مالک اس گھر کے جہاں پر وہ ہیں پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ اپنے اسسٹنٹ کو نہیں سمجھتے کیونکہ یوم دین کو نہیں سمجھتے. وہ مالک جو ہیں عارضی ہیں. جیسے رحمت یہاں پر آتی جاتی رہے گی، وہ مالک بھی آتے جاتے رہیں گے. یہ زمین کا پوری میں مالک ہوں، کب تک؟ یہ گھر 10 منزلہ میری، میں مالک ہوں، کب تک؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں تمہیں مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں میری بادشاہی تو ہے ہی ہے، کچھ میں نے حصہ انسانیت کو بھی دیا ہے تاکہ وہ جا کر انہوں نے ظاہر کام کرنا ہے، ایڈمنسٹریشن کرنی ہے. تو ایک تو آپ کے ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ بھی مالک ہوتا ہے اس کنٹری کا. پھر آپ اس کو سمرائز کرتے جائیں تو آپ گھر کے مالک ہیں. اب آپ اس سلطنت کو کیسے چلا رہے ہیں؟ میری مرضی یا اللہ کی مرضی پہ چلا رہے ہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس پورے جوڑے کو ترجمے کے ساتھ کہ دیکھو یہ باندھ دیے گئے ہو، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا پتہ ہی کوئی نہیں، جو مرضی ہو رہا ہے، شیطان کے کام ہو رہے ہیں، رحمان کے حکم سے جو نکاح ہو رہا ہے وہ بتایا نہیں جا رہا. پھر تو شکایتیں، مسئلے، سوالات وہ تو اٹھیں گے جب اس کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تم گھر کے مالک. میں مالک کیسے مالک؟ مالک جو ہے نا وہ کہتا ہے رب العالمین ہوں میں، یعنی اس کی پراپرٹیز میں سے کون سی پراپرٹیز اس مالک میں موجود ہے جو گھر کا مالک بن رہا ہے؟ وہی مالک بن سکتا ہے جس کے اندر یہ پراپرٹیز ہیں. جو اس چیزوں کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عارضی بادشاہت دی ہے، چلنا کیسے ہے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کو میرے اسسٹنٹ کیوں بنایا ہے، میں نے اس سلطنت کو چلانے کے لیے، قوام مجھے کیوں بنایا ہے، کس لیے. بچوں کو سمجھنا ہے کہ میرے اوپر والدین کو، ان دونوں کو کیوں رکھا ہے، اس سلطنت کو چلانے کے لیے. جن کے والدین چلے جاتے ہیں وہ سلطنت کیسے چلتی ہے؟ پھر چلانے والی ذات تو وہی ہے، لیکن جو قائم مقام چلے جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، اس کو رونق ہی ہم کہتے ہیں، بلکہ پوری ایڈمنسٹریشن ان کی ہوتی ہے جو کہ بچے فیل نہیں کر رہے ہوتے. ایک منٹ کے لیے ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے گھر پہ آج. تو یاد رکھیں کہ یہ مالک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں اختیار تھوڑا سا دیا ہے، اس کو ناجائز استعمال نہ کرنا اس مالک کے یوم دین میں. ورنہ یوم دین تو ہے میرے پاس، یہ تھوڑا سا اختیار ہے، تھوڑی عرصے کے لیے لے دیا ہے، لے لوں گا. پھر جب میرے پاس آؤ گے تو اس کا حساب یوم دین بدلا ہو جائے گا، سب پوچھ لیا جائے گا. تو اس لیے والدین بھی، بچے بھی، گھر کے مالک بھی سب اس چیز کو سمجھ لیں کہ مجھے کتنے دن کے لیے دیا گیا ہے، اور جو بدلے کا دن آئے گا نا میری بہن، اللہ تعالیٰ کہیں گے آ جاؤ، کیا کما کر لائے ہو. حسنات دکھا دو، سیئات بھی دکھا دو، کیا اچھائیاں کی تھی، کیا برائیاں کی تھی، کھولو. گلے میں ڈالی ہوئی ہے نا کتاب، اقرا کتاب پڑھو اس کو، یہ کچھ تم دنیا سے کما کر لائے ہو. پتہ چلا کہ دنیا تو کما کے آنے کی چیز تھی، یہاں پر وقت ضائع کرنا بنتا ہی نہیں تھا، ایک سیکنڈ ضائع کرنا نہیں بنتا میری بہن. یہ کمائی کی جگہ ہے، ڈالر کمانے کی بات نہیں ہو رہی، عمل کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر عمل سارے اکٹھے کر کے لے جانے ہیں. وہاں تعالیٰ بدلے کا دن یہ آنے والا ہے جب مالک ہوگا، سامنے ہوگا اور وہ کہے گا بدلہ آ رہا ہے، آ جائیں، بتائیں کیا سیئات ہیں اور کیا آپ کے پاس ہے، لے آئیں، اپنی تلاشی اور اپنا حساب کتاب کر لیں. تو حسنات اور سیئات پوری ہوں گی اس دن، اور اس دن سب فنا ہوں گے، صرف ایک مالک ہوگا، ایک مالک. آج تو دنیا ہر بنی پڑی ہے، یہ میرے کارخانوں کا مالک، میں اس ملک کا مالک، کوئی وہاں کا مالک، نعوذ باللہ کوئی اللہ ہی بن جاتا ہے، کہتا ہے میں اللہ، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اس دن جب یہ سارے ایک لائن میں لگے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن المالک اليوم. آج کون ہے مالک؟ آج کون ہے مالک یہاں پر؟ الواحد القہار. وہاں پر واحد اور قہار ہے. پھر یہاں پر آپ کو بتایا رب الرحمن رحیم ہے، تعارف کرا رہا ہے آپ کو پیار محبت سے کہ آپ میری طرف پلٹ آئیں. یہاں نہیں کہا میں واحد بھی ہوں اور قہار بھی ہوں، ڈرا نہیں رہا، یہاں اللہ پیار سے بلا رہا ہے. لیکن جب وہاں پر پوری مخلوق موجود ہوگی روز جزا کے دن، تب اللہ تعالیٰ کی جو آواز آئے گی وہ یہی ہوگی کہ یہاں پر لمن المالک. آج کون ہے مالک؟ دنیا میں تمہیں کہتا تھا میں مالک ہوں، یہ کرو، کوئی سنتا نہیں تھا.
تو کون ہے مالک؟ اللہ تعالیٰ خود ہی پھر بتائیں گے الواحد القہار، میں واحد اور میں قہار۔ قہار کا کیا مطلب؟ سانسوں کی بھی آواز نہیں آئے گی، یاد رکھ لیں۔ بہت غلط فہمی میں کہ جی وہ بخش دے گا اور وہ بخش دے گا۔ اگر اس نے ادھر بھی یہی کرنا تھا کہ میں غفور الرحیم ہوں، گھبراؤ نہیں، میں ہوں یا نہیں، قہار کہہ کر مجھے اور آپ کو بتا دیا گیا کہ حسنات علیحدہ ہی ہوں گی، سیئات علیحدہ ہی ہوں گی۔ ماں کو کس رویے سے بلایا لکھا ہوا ہے، بیوی کے کتنے حقوق مارے خامد نے لکھا ہوا ہے، خامد کے کتنے مارے بیوی نے آج لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہم نہیں سمجھتے نا کسی سلطنت کو چلاتے ہوئے، یہ مالک کی وجہ سے میں گھر کے اوپر فوکسڈ کر رہی ہوں کہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، ان کے انسیسٹرز بھی ہوتے ہیں، ان کے بڑے بھی ہوتے ہیں، وہاں ان کا حقوق کیسے ہو رہے ہیں اور وہ خود کیسے حقوق ادا کر رہے ہیں، یعنی دونوں کا معاملہ ہے میری بہن۔ کیونکہ جزا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک بندے کو پکارا، سب کو۔ تو اس لیے مالک کے یوم دین سمجھ جائیں کہ اس دن کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ساری چیزیں ہیں تو میں نے تمہیں بتا دیا یہ ہوگا، تو مالک کے یوم دین تمہارے ساتھ ہوگا، تو آج ایک ایگریمنٹ کر لو نا۔ دنیا میں بھیجیے نا سورۃ فاتحہ کہ وہاں جا کر بھیجیے، یہاں بھیجیے، تو یہاں بھیجی اس لیے ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کرنا ہے۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایگریمنٹ ہے آپ کا اور میرا اللہ سے، جس نے بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، میں نے پالا، میں یہ کروں گا، میرے پاس آؤ گے حساب کتاب لوں گا۔ آج پھر ایک ایگریمنٹ کرو، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہم تم سے عہد کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تیری ہی تجھ سے مدد مانگیں گے۔ یہ میرا اور آپ سب کا عہد ہے آج۔ تو یہ ایگریمنٹ آپ نے ضرور سمجھنا ہے کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا اگر مطلب دیکھیں میری بہن، اس کو ٹرانسلیشن میں دیکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے فعل مضارع پریزنٹ ٹینس، اگر آپ کو انگلش میں سمجھ آتی، پریزنٹ ٹینس جو فعل مضارع اور پریزنٹ ہوتا ہے وہ عربی میں مستقبل فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ تو اس کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کیا ہوا؟ اے اللہ تجھ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ دونوں چیزیں کور کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دعا کریں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد حال میں، پریزنٹ میں، تو آپ یہ کر بھی رہے ہوں، کر تو کچھ اور رہے ہوں، اور اللہ کو کہہ رہے ہوں ایاک نعبد، یہ نہیں کرنا۔ اور پھر یہ عہد کریں اللہ کہ میری جتنی زندگی ہے تیرے سے ہی مدد مانگتی رہوں گی اور صرف تیری ہی عبادت کروں۔ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے اس صورت میں، اس آیت میں جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ تو ہم نے عہد کر لیا میری بہن، اب یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، عہد بھی کر لیا اللہ تعالیٰ سے۔ اب ہم نے اللہ کو بتا دیا تمام تعریفیں آپ کی، سب کچھ آپ کا، عہد بھی کر لیا۔ اب پھر اللہ سے کچھ مانگنا تو ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم نے تجھ سے عہد کر لیا تیرا ہی کریں گے، تیری عبادت اب کرنی کیسے ہے یہ کون بتائے گا، کس طرف جائیں یہ کون بتائے گا، تو اس لیے کس سے مدد مانگیں یہ کون بتائے گا۔ تو اس کے لیے میری بہن ہم اللہ سے دعا، 5ویں جو آپ کی آیت ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ ہدایت مجھے دے دے، اے اللہ مانگ رہے ہیں آپ سیدھے راستے کی، صرف دے بھی نہ دے، پکڑ کے چلا دے، پکڑ کے، یہ آپ ثابت ہو جائے گا آپ کو آگے کہ جن کو ہدایت ملتی ہے وہ پکڑ کے چلا دیے جاتے ہیں، یہ آگے ثابت ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے، اب آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں کہ ہم نے یہاں یہ پڑھا ہے، پکڑ کر چلا دے۔ مفہوم اگر سمجھ کر پڑھا جائے میری بہن تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اس کی دنیاوی مسئلے میں۔ اب آپ آگے ہیں دنیا میں، یہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے، آپ دنیا میں اللہ سے عہد کرنے کے بعد اس کو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس چیز میں دعا کر رہے ہیں؟ دنیاوی مسئلوں میں، پہلے میں یہ کروں کہ نہ کروں، اس میں بھی آپ کو گائیڈنس ملے گی۔ جب آپ اس کو ترجمے اور شعوری طور پہ پڑھیں گے تو جب آپ گھر میں پریشان ہوتے ہیں میں یہ کروں یا نہ کروں، آپ کو جواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انفرادی طور پر مسئلہ ہے، انفرادی جیسے آپ نے پڑھا۔ اجتماعی طور پر جو فائدہ اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بھی سب کو ہدایت چاہیے۔ عقل انسانی میری بہن کافی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ عقل تو سب کو دی ہوئی ہے، آپ کو کتنے لوگ لگتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر ہیں؟ جو دنیا ادھر بھری پڑی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، کیا ان کی عقل نہیں ہے؟
کہاں چلے گئے؟ عقل ہے استعمال کرنی نہیں آ رہی، وہ تب آئے گی جب وہ اس کو سمجھیں گے اور دعا پڑھیں گے